حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے فرمان کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح کامیاب بنا سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان حضرت علی شیر خدا کے متعلق کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حکمت بھری پڑی تھی آپ کے اندر، تو حکمت کی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے، مثلا اللہ تعالیٰ نے اگر 10 حصے حکمت کے تارے ہیں تو 9 حصے حضرت مولا علیہ السلام کے حصے میں آئے ہیں۔ تو آپ کی حکمت بھری باتیں اگر ہم سن لیں، ان پر عمل کر لیں تو زندگی کو ہم کامیاب بنا سکتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان زندگی گزارتے ہوئے اگر تمہیں کبھی بھی دولت کا مان نہیں ہونا چاہیے، فرمایا کہ اگر اپنی دولت پر اور اپنی جسمانی طاقت پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری آنے میں اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ مت اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنا، مت اپنی دولت پر گھمنڈ کرنا۔ وہ چاہے تو تجھ سے تیری دولت چھین لے، وہ چاہے تو تجھ سے تیری جوانی، تیری طاقت چھین لے، تمہیں کمزور کر دے، وہ ان اللہ کل شیء قدیر، اس سے ڈرتے رہنا اور ان دونوں کی مد میں لوگوں پر ظلم نہ کر بیٹھنا، ورنہ اپنی بربادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ زندگی میں مشکلات، مصیبتیں آتی ہیں، اگر کوئی زیادتی بھی کر لے یاد رکھو صبر کر لینا، کیونکہ آپ نے فرمایا صبر کر لینا اور صبر کرنے والوں کا بدلہ اللہ خود لیتا ہے۔ اللہ اکبر! ہمیشہ صابر لوگوں کے متعلق ہی آیا ہے کہ صبر کی جزا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ یہ بات آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے۔ تو صبر کر لیں، برداشت کر لیں، اپنے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ زندگی میں کبھی ناامید نہ ہونا، زندگی میں کبھی ناامید نہ ہونا، آج کا دن کل کے دن سے بہتر ہوگا۔ یعنی کہ جو دن ہے، کل کا دن جو ہے وہ آج کے دن سے بہتر ہوگا۔ مطلب کیا ہے کہ کبھی بھی ناامید اللہ کی رحمت سے نہ ہونا، جو آج دن گزرا ہے، جو آنے والا کل ہے، وہ آج کے کل سے بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو لہٰذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھنا، امید کا دامن نہ چھوڑنا، آنے والا دن تیرا دن ہوگا، تیری خوشیوں کا دن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، رزق کے متعلق کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ زندگی میں انسان کو صاحب رزق کی ضرورت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ لوگ بڑی محنتیں کرتے ہیں، بڑی سٹرگل کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، رزق آپ نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے اور لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تیرا مال بڑھ جائے گا۔ آقا نے بھی ارشاد فرمایا تھا نا، آقا کا ارشاد عالی شان موجود ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تمہارا رزق بڑھ جائے گا اور کبھی بھی تمہارا رزق کم نہیں ہوگا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے، لوگ اسے محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دیکھو، تمہاری دولت انشاءاللہ تعالیٰ بڑھ جائے گی۔ اور پھر کبھی بھی اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جلدی کس سے بدلہ نہ لو، اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ فرمایا کہ جو لوگ بدلہ لے لیتے ہیں انہوں نے بدلہ لے لیا، اور جو لوگ بدلہ نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے اور ان کا بدلہ اللہ خود لیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، بدلہ لینے والے سے نہ ڈرو، معاف کرنے والے سے ڈر جاؤ کہ اس کا بدلہ اللہ نے خود لینا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میں تمام اپنے کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ تو سرکار کے ان فرمان کی روشنی میں اگر ہم زندگی گزاریں تو میرا خیال ہے کہ زندگی بہتر سے بہترین ہو سکتی ہے۔ ان پاک ہستیوں کے نقش قدم پہ چل کے ہم زندگی کو کامیاب کر سکتے ہیں۔